السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنك لعلى خلق عظیم۔ وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله ربنا العلي العظيم۔ وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب عالی مقام سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی بلندیوں کا جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، وہ اس کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ قرآن مجید میں سورۃ القلم میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر اپنے نبی کو خطاب فرما کر انتہائی تاکید کے الفاظ کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، آپ اخلاق کی عظمتوں کے مقام پر فائز ہیں۔ ہم نے جو اخلاق اور کردار کی جو پاکیزگی اور ظاہر و باطن کا جو نور و حسن اور صورت و سیرت کا جو جمال آپ کو عطا فرمایا ہے، اس میں آپ منفرد ہیں، بے نظیر ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ اخلاق کا اور کردار کی بلندی کا ظرف کی وسعت کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسانی اخلاق کا سب سے پہلا درجہ وہ ہوتا ہے
جسے خلق حسن یعنی بہتر اخلاق کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہیں مکمل عدل۔ آپ کے ساتھ جس نے جیسا معاملہ کیا آپ بالکل ویسا معاملہ جواب میں، ریئیکشن میں، رد عمل میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کریں۔ جتنا اچھا برتاؤ کسی نے کیا اتنا ہی اچھا برتاؤ جواب میں آپ کی طرف سے ہو۔ کسی نے آپ کو ستایا تو جس قدر ستایا اسی قدر آپ بھی بدلہ لے لیں۔ یہ ہے اخلاق کا پہلا درجہ جو عدل اور انصاف کا درجہ ہے، اور اسے خلق حسن اور بہتر اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے اوپر کا درجہ اخلاق کا وہ ہے جسے خلق کریم کہا جاتا ہے، اور جس کا خلاصہ ہے ایثار، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، اور کسی کے برے سلوک کے جواب میں بدلہ لینے کے بجائے بے تکلف اسے معاف کر دینا۔ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا اور کسی کے برے سلوک کے ریئیکشن میں بدلہ لینے کے بجائے، انتقام لینے کے بجائے، برا سلوک کرنے کے بجائے یک طرفہ طور پر اسے معاف کر دینا، یہ اخلاق کا وہ مقام ہے جسے خلق کریم، کریمانہ اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں سے اوپر سب سے اعلیٰ درجہ اخلاق کا وہ ہے جسے قرآن نے خلق عظیم کا نام دیا ہے، انتہائی عظمت والے اخلاق۔ اور خلق عظیم اخلاق کا وہ درجہ ہے جس میں عدل بھی ہے، جس میں ایثار بھی ہے، جس میں احسان بھی ہے، جو عدل کو، احسان کو، ایثار کو، تینوں کو جمع کیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کا خلاصہ اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے افراد کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ظلم کرنے والوں کے ساتھ، بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ، برا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ، ستانے والوں کے ساتھ انتقامی کارروائی کے بجائے انہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا جائے، نہ صرف یہ کہ درگزر سے کام لیا جائے، نہ صرف یہ کہ چشم پوشی سے کام لیا جائے، بلکہ اور آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، زخم دینے والوں کو دعائیں دی جائیں، پتھر برسانے والوں کو دعائیں دی جائیں، ستانے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ یہ ہے اخلاق کا وہ مقام جس کو قرآن نے خلق عظیم کہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ گواہی دی ہے، یہ صراحت فرمائی ہے، یہ اعلان فرمایا ہے، قسمیہ اعلان، پختہ اعلان، مؤکد اعلان،
قطعی اعلان، حتمی اعلان، کسی بھی صورت تبدیل نہ ہو سکنے والا اعلان، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہیں۔ اللہ نے آپ کو اخلاق کا وہ جوہر عطا فرمایا ہے، کردار کی پاکیزگی کا وہ جوہر عطا فرمایا ہے جس کی کوئی مثال اللہ کی زمین پر کسی اور کے یہاں نہیں ملتی۔ آپ پوری سیرت پڑھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت گواہی دیتی ہے کہ آپ کا سب سے نمایاں امتیاز ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی عظمت عطا فرمائی تھی، اخلاق کی بلندی عطا فرمائی تھی۔ ایسا جوہر تھا اخلاقی کردار کا، ایسا حسن تھا اخلاقی کردار کا، ایسی خوبصورتی تھی اخلاقی کردار کی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہر طرف روشن تھی۔ آپ آقا کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو اٹھا کر دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی مرحلہ آپ دیکھیے، اخلاق کی یہ روشنی ہر جگہ جگمگاتی ہوئی، چمکتی ہوئی، دمکتی ہوئی، اپنے روشن نقوش کے ساتھ، اپنے روشن اجالوں کے ساتھ نظر آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی دیکھیے، جوانی کا دور دیکھیے، کہولت ادھیڑ عمر کا زمانہ دیکھیے، بڑھاپے کا دور دیکھیے، خلوت کی زندگی پڑھیے، جلوت کی زندگی پڑھیے، سیرت کا وہ حصہ پڑھیے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی مصروفیات کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور وہ حصہ پڑھیے جس میں رات کی مشغولیات کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اپنوں کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارا اور پرایوں کے ساتھ جو وقت گزارا، گھر کے اندر کی جو زندگی رہی، گھر کے باہر کی جو زندگی رہی، کلمہ گو برادری کے ساتھ آپ کا جو رویہ رہا، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے جو معاملات رہے، جنگ کی ایمرجنسی صورتحال میں آپ کا جو کردار رہا، نارمل حالات میں، امن کے حالات میں آپ کا جو رویہ رہا، سفر کی زندگی، حضر کی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، ہجرت سے پہلے کی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی، غرضے کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق عالیہ کی کن عظمتوں اور کن رفعتوں سے اور کن بلندیوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ ہر زندگی کا ہر لمحہ گواہی دے گا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی آپ اخلاق کی عظمتوں پر، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا امت کے سامنے تو فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور کیا خوب ادب سکھایا، میرے رب نے میری تربیت کی اور کیا بہترین تربیت کی، میرے رب نے مجھے اخلاق کی بلندیاں عطا کی اور کیسے عالی اخلاق کا جوہر میری ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کی عظمتوں اور بلندیوں کو مکمل کر دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عجیب و غریب اخلاقی کمال اور اخلاقی حسن اور کردار کی پاکیزگی کی زندگی ہے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کا تذکرہ بار بار مختلف صورتوں میں مختلف پیرایوں میں فرمایا ہے، اور ان انبیاء میں 2 نبی ایسے ہیں جن کی جوانی کے اخلاق کا بطور خاص قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یوسف کی جوانی کے کردار کا نقشہ سورہ یوسف میں کھینچا گیا، اور اس کا خلاصہ حضرت یوسف کی جو سیرت قرآن نے بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ، اگر میں اس کا خلاصہ چند لفظوں میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی سیرت کے کن عناصر کو، کن پہلوؤں کو روشن کر کے دکھایا ہے، اور اس لیے دکھایا ہے کہ تاکہ بعد میں قیامت تک آنے والے تمام نوجوان حضرت یوسف کی سیرت و کردار کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے عفت اور پاک دامنی، اور دوسری چیز ہے خدمت خلق، اور تیسری چیز ہے امانت و دیانت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے اخلاقی کردار کے تذکرے میں ان تینوں بنیادوں کو اجاگر کیا ہے۔ نمبر 1 عفت و پاک دامانی، نمبر 2 امانت و دیانت، اور نمبر 3 جذبہ خدمت۔ یہ ہے حضرت یوسف کے کردار کا نقشہ۔ اور پھر آگے سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار و اخلاق کا بھی نقشہ کھینچا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمائی۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین، یہ آیات، اس کا سیاق اور اس کا سباق، اس کا ما قبل اور اس کا ما بعد، اس سے پہلے کی آیات اور اس کے بعد کی آیات اگر آپ پڑھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی خصوصیات میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو ان کی قوت و طاقت کا، وہ ایمانی قوت بھی ہے، وہ اخلاقی قوت بھی ہے، وہ جسمانی قوت بھی ہے، وہ ذہنی اور دماغی قوت بھی ہے۔ ایک تو ان کی قوت و طاقت کا تذکرہ کیا گیا، اور دوسرے ان کی امانت و دیانت کا تذکرہ کیا گیا، اور تیسرے ان کے جذبہ خدمت کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کے کردار کے یہ 3 پہلو، قوت کا پہلو، امانت و دیانت کا پہلو اور خدمت کے جذبے کا پہلو، ان تینوں کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید نے ان دونوں انبیاء کرام کی اخلاقی خصوصیات کو بہت روشن کر کے، نمایاں کر کے بیان کیا ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں۔ جو اخلاقی خوبیاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بشمول حضرت یوسف، بشمول حضرت موسیٰ، جو اخلاقی خوبیاں تمام انبیاء کی سیرت میں، تمام انبیاء کی زندگیوں میں، تمام انبیاء کے وجود میں انفرادی طور پر موجود تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں بیک وقت جمع فرما دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انبیاء کی خصوصیات کا گویا اتنے مجموعہ ہے۔
آقا کی سیرت میں تمام انبیاء کی خصوصیات کو جمع کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے آقا کا مقام سب سے بڑا ہوا ہے، اسی لیے آقا کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اور اسی لیے آقا کو سردار بنایا گیا اور اعلان کرایا گیا آقا کی زبانی، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن اس منصب پر، اس اعزاز پر میں کوئی فخر و تکبر نہیں کرتا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں وہ تمام خوبیاں جمع تھیں جو خوبیاں پہلے تمام انبیاء کو عطا کی گئی تھیں۔ ہر نبی کی ذات میں موجود خوبیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں خوبصورتی کے ساتھ جمع کر دی گئی تھی، سمیٹ دی گئی تھی۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ جو خصوصیات تمام نبیوں میں انفرادی طور پر تھیں، اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں وہ تمام خوبیاں اکٹھی کر دی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں ہیں، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریک حیات ہیں، سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال نکاح ہوا، اور نکاح کا پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آیا، نکاح کا پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے آیا، اور اس کا آغاز یوں ہوا کہ پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کے اخلاق کی پاکیزگی کا تذکرہ سن کر اپنے مال تجارت کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کے ہمراہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کے سفر پر بھیجا، اور اس سفر میں آپ کے اخلاق کا جو نمونہ حضرت خدیجہ کے غلام کے سامنے آیا، غلام نے واپس آ کر جب پوری داستان حضرت خدیجہ کو سنائی، حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھی، صاحب ثروت خاتون تھی، مکے کی معزز ترین خاتون تھی، اور نہ جانے کتنے معززین کے رشتے ان کے لیے تھے، لیکن انہوں نے تمام رشتوں کو نظر انداز کر کے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، اور بعد میں خود انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے آپ کو ترجیح دی اور آپ کو منتخب کیا اس لیے کہ مجھے آپ کی سچائی، آپ کی امانت، آپ کی دیانت اور آپ کے حسن اخلاق کی بنیاد پر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اپنے لیے شریک زندگی ایسا ہی منتخب کرنا چاہیے جو صداقت و دیانت کے اور اخلاق عالیہ کے اتنے اونچے مقام پر ہو۔ اور پھر آپ سب نے بار بار سنا ہوگا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بول اترے غار حرا میں، اس وقت جب آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 55 سال مکمل ہو چکی تھی، پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اپنے گھر لوٹے، اور آپ نے حضرت خدیجہ کو پوری داستان سنائی کہ فرشتے وحی کس طرح وحی لے کر آیا اور کیسے آپ کو دبایا گیا، بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ بھی ہو گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی تھی، تسلی کے وہ جملے حدیث کی معتبر کتابوں میں صحیح البخاری سمیت
تمام معتبر کتابوں میں حضرت خدیجہ کی طرف سے دی جانے والی تسلی کے وہ جملے نقل ہوئے ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے خوبصورت منظرنامہ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آقا کی سیرت کا اتنا خوبصورت نقشہ نہ پہلے کوئی کھینچ سکا ہے، نہ آئندہ کوئی کھینچ سکے گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدم وتعین علی نوائب الحق، اور بعض روایتوں میں اضافہ ہے انک لتصدق الحدیث وتؤدی الامانہ۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اکیلا بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا اب تک کا 40 سالہ کردار یہ رہا ہے کہ آپ رشتوں ناتوں کو جوڑتے آئے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے آئے ہیں، آپ ناداروں، بے روزگاروں، بے سہارا افراد کو کمائی سے لگاتے، سہارا فراہم کرتے، روزگار مہیا کرتے آئے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے آئے ہیں، اور سچائی کے راستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں یا جو آسمانی آفتیں اترتی ہیں آپ ان پر دوسروں کی مدد کرتے آئے ہیں۔ آپ کا کردار سچائی کا کردار ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ کا کوئی کلمہ نہیں نکلا، آپ آخری درجے کے امین، امانتدار، دیانتدار ہیں، بے ایمانی، خیانت اور بددیانتی کا کوئی شائبہ آپ کی زندگی اور آپ کے کردار میں نہیں ہے۔ اور جس کا یہ کردار ہوتا ہے، جس کے یہ اخلاق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کیا کرتا۔ حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو نقشہ کھینچا، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس میں چند باتیں خصوصیت کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دوسری چیز ہے امانت و دیانت، تیسری چیز ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اور چوتھی چیز ہے خدمت خلق، اللہ کے بندوں کی خدمت، اور پانچویں چیز ہے حسن اخلاق۔ حضرت خدیجہ کے ان جملوں کا خلاصہ یہی 5 باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کا وصف عطا فرمایا ہے، سچائی کا وصف عطا فرمایا ہے، صلہ رحمی کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اور حسن اخلاق عطا فرمایا ہے، اور خدمت خلق کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتے۔ بزرگوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کو اگر سمجھنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پاکیزگی کو اگر سمجھنا ہے، آقا کے حسن اخلاق کو اگر سمجھنا ہے، تو آقا کی سیرت اٹھائیے اور آقا کی گھریلو زندگی کو قریب سے پڑھیے اور دیکھیے کیا سلوک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا برتاؤ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا معاملات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، اپنے خسر کے ساتھ، اپنے دامادوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں غلاموں خادموں کے ساتھ، اپنے احباب اپنے دوستوں کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاشرت ہے۔ انسان جب سماجی زندگی گزارتا ہے
تو سب سے پہلا سابقہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے، سرپرستوں کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اولاد کی اولاد کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، سسرالی عزیزوں کے ساتھ۔ پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک شریف بیٹا کیسا ہوتا ہے اور ایک شریف بھائی کیسا ہوتا ہے، اس کا نقشہ انبیاء کرام کے تذکرے میں کھینچا ہے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، شریف بیٹے یوں ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، اطاعت شعار بیٹا ایسا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، انتہائی بلند اخلاق کا شریف بھائی ایسا ہوتا ہے۔ پڑھیے حضرت ابراہیم کی تاریخ۔ ان کے والد آزر نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جب انہوں نے توحید کا پیغام اپنے باپ کو سنایا تھا؟ باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، ظلم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی باپ کی طرف سے، لیکن جواب میں حضرت ابراہیم نے کیسا شریف و اطاعت شعار فرزند ہونے کا ثبوت دیا۔ اپنے والد کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ اپنے والد سے یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایمان سے محروم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی ہی نہیں جا سکتی۔ قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے لخت جگر ہیں، ان کی اطاعت شعاری اور فرما برداری دیکھیے کہ باپ نے جب یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا چھری کے سامنے اور اپنے باپ سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، یہ حکم پورا کیجئے، میں صبر کروں گا، ثابت قدم رہوں گا، حکم کی تعمیل کر لیجئے۔ قرآن نے ان دونوں سعادت مند اولاد کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا سلوک کیا؟ حسد اور بغض کی آگ میں جلتے ہوئے انہیں تاریک کنویں میں ڈالا، انہیں فروخت کیا، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن وہی حضرت یوسف جن کو تاریک کنویں میں ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کنویں سے نکال کر مصر پہنچایا۔ ایک مدت انہوں نے جیل خانے میں گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عرش شاہی پر پہنچایا، اور جب وہ عرش شاہی پر اور اقتدار کی مسند پہ براجمان ہوئے تب ان کے بھائیوں کی ان سے ملاقات ہوئی۔ لیکن انتقام لینا تو دور کی بات ہے، ناراضگی کا ایک بول زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، ناراضگی کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ تھا کردار۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے شریف اولاد کیسی ہوتی ہے اور شریف بھائی کیسا ہوتا ہے۔ یہ جو شرافتیں اور یہ جو خصوصیات دیگر انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، ان تمام خصوصیات کا مجمع، ان تمام خصوصیات کا مجموعہ، ان تمام خصوصیات کا مرکز اور گلدستہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا تھا۔ آپ پڑھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، والدین کے ساتھ، چچا کے ساتھ، رضاعی والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے،
6 سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہو گئی تھی. مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ واپس ہو رہی ہیں. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ ہیں. حضرت ام ایمن خادمہ تھی، وہ بھی ساتھ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہے. ابوا کے مقام پر بالکل جوانی کے عالم میں حضرت آمنہ دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت ام ایمن نے نقشہ کھینچا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کیسا صدمہ آیا اور کس طرح آپ زار و قطار روتے رہے اور کس طرح حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا اور کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے. یہ منظر آپ کی آنکھوں نے دیکھا. اور پھر 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جناب عبد المطلب بھی رخصت ہو گئے اور عبد المطلب کا جنازہ جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں اور کیسی چیخ ہے، کیسا رونا ہے، کیسی آہوزاری، کیسا گریہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہے. پورا نقشہ موجود ہے. ہجرت کے کئی سال کے بعد تقریباً 1000 صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آقا مقام ابوا سے گزرے ہیں جہاں آپ کی والدہ کی قبر ہے. آپ نے مجمع کو روکا اور اپنی والدہ کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے. آپ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، بے قابو ہو گئے، پورا مجمع رونے لگا. اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا ادرکتنی رحمتها فبکیت، مجھے اپنی ماں کی ممتا یاد آ گئی تھی اس لیے مجھ پر رونا طاری ہو گیا. بعض روایتوں میں تو یہ بھی نقل ہوا ہے، اگرچہ وہ روایتیں سند کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو زندہ فرمایا اور وہ آپ پر ایمان لائیں. یہ تھا اپنے والدین کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق و رشتہ. آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کے اصل گارجین ہیں. 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک 40 سال سے زائد کا عرصہ ہے. جناب ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی. ہر سرد و گرم میں، ہر مشکل اور آسانی میں ابو طالب آپ کے لیے پہاڑ بن کر کھڑے رہے. لیکن جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا ہے؟ چچا کے ساتھ جو باپ کے درجے میں ہے، محسن ہے، گارجین ہے، سرپرست ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، رویہ کیا ہے؟ باپ سے بھی بڑھ کر احترام اپنے چچا کو دیا ہے. اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے بکری بھی چرائی ہے، تجارت کا سفر بھی کیا ہے اور ان کے اولاد میں حضرت علی کو منتخب کیا اور حضرت علی کی پوری نگہداشت اور ان کے تمام اخراجات کو برداشت کرنے کا کام آپ نے کیا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دنیا سے رخصت ہوئے تو کیسی محبت تھی آپ کے دل میں اپنے چچا کے لیے کہ وہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے غم کا سال قرار دیا گیا جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کی وفات. یہ مثالی تعلق تھا، محبت کا، حسن اخلاق کا، اکرام کا، احترام کا، وفاداری کا، احسان شناسی کا، محسن شناسی کا، اپنے محسن کے احسان کو پہچاننے کا. اور یہی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جناب ابو طالب کی بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد. ایک انسان کا اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہی تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی چچی کے ساتھ تھا. اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچا کے انتقال کے بعد میرے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ میری چچی نے کیا کسی نے نہیں کیا.
بالکل اولاد کی طرح انہوں نے مانا اور خیال رکھا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے قبر تیار کی اور قبر میں اترے اور اپنا کرتا دیا تاکہ چچی کے کفن میں برائے برکت شامل کر دیا جائے، اور ان کو دفن کیا. اور قبر کے باہر سرہانے کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اپنی چچی کو خطاب کر کے فرمایا جزاک اللہ خیرا من ام و ربیبۃ فیا لک من ام و ربیبہ. اے میری والدہ، اے میری تربیت کرنے والی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کتنی بہترین والدہ تھیں اور کتنی بہترین تربیت کرنے والی تھی. یہ تھا سلوک، معاشرتی زندگی یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رضائی والدہ، دودھ پلانے والی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، اور آپ کے رضائی والد حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث، کیسا بہترین سلوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا. حضرت حلیمہ تشریف لائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہہ کر چمٹ گئے. حضرت حارث حضرت حلیمہ کے شوہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد تشریف لائے. آپ نے لپک کر اپنی چادر ان کے احترام میں زمین پر بچھا دی، اور انہوں نے حضرت حارث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ بیٹے قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بتاؤں گا یہ قیامت کا دن ہے. حضرت حارث بڑے ناز کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب میرا بیٹا قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے بتائے گا تو مجھے یقین ہے کہ جنت میں پہنچا کے ہی چھوڑے گا. یہ تھا رضائی والدین کے ساتھ آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق. حضرت حمزہ آپ کے چچا ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوئے. عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا لیکن کیسا مثالی تعلق تھا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے آنسوؤں پر قابو نہیں تھا، زار و قطار رو رہے تھے. اور مکے کی فتح کے بعد جب حضرت وحشی مسلمان ہوئے جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے کہا تھا تمہارا اسلام قبول ہے، اسلام کے بعد سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن تم کو دیکھ کر چچا کی یاد آتی ہے، زخم تازہ ہو جاتا ہے، تم میرے سامنے مت آیا کرو. یہ تھی محبت. اس کے بعد آپ آگے بڑھیے اپنی اولاد کے ساتھ. اولاد کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ رہا. حضرت زینب آپ کی بڑی صاحبزادی ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اس کے بعد کی صاحبزادیاں ہیں، اور سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی، سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ، جن کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور روزانہ ملنے جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. محبت کی گہرائی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت علی جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور آقا نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور یہ فرمایا خدا کی قسم میں حلال کو حرام تو نہیں کر سکتا، انصاف کی شرط کے ساتھ مرد کے لیے ایک سے زائد شادیاں جائز ہیں، یہ حلال ہے، میں حرام تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی نے دوسرا کوئی نکاح کیا تو میری بیٹی فاطمہ ان کے گھر میں نہیں رہے گی. یہ محبت ہی کی بات ہے. اور پھر اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ، نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ حضرت امامہ بنت ابی العاص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی صاحبزادی اور آپ کی بڑی نواسی ہیں،
اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما جن کو آپ نے سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کا سردار بتایا اور فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دنیا کے میرے پھول ہیں، اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، خدایا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ یہ تھا مثالی تعلق۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک حضرت حسن جو بچے تھے کھیلتے ہوئے آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار انہیں گود میں لیا، انہیں چومنے لگے اور انہیں بوسہ دینے لگے۔ حضرت اقرا ابن عابس دیہات کے رہنے والے ایک صحابی تھے، انہیں یہ منظر بڑا عجیب لگا اور انہوں نے یہ منظر دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کسی بچے کو اس طرح کبھی پیار نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہو رہی ہے، آپ کے نواسے کی وفات ہو رہی ہے، آپ کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا جنازہ تیار ہے۔ یہ 4 مواقع ہیں اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کا غزوہ موتہ میں انتقال ہوا، آپ خبر سنا رہے ہیں مدینے کے مسلمانوں کو، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا یہ آنسو کیسے؟ فرمایا انما ہذہ رحمت، یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے اندر رکھتا ہے۔ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا بیان کیا جائے، کیا چھوڑا جائے؟ ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، مختصر سے وقت میں ایک جملہ کافی ہے حضور پاک کے سلوک کا اندازہ کرنے کے لیے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ محبت کی، ناز برداری کی، اکرام و احترام کی، جذبات و احساسات کی رعایت کی، تعلیم و تربیت کی، فکر کی، کوئی ایسی مثال بیویوں کے حق میں نہیں مل سکتی جیسی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ اور صرف بیویوں کے ساتھ نہیں، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، کیسا معیاری تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عائشہ کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت عائشہ کی والدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس حضرت ام رومان کا انتقال ہوا، تو جو سلوک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی کے ساتھ کیا تھا، اس چچی کے ساتھ جو ماں کے درجے میں تھی کہ قبر خود تیار کی اور قبر میں اترے اور اعزاز و اکرام کیا، وہی سلوک اپنی ساس حضرت ام رومان کے ساتھ کیا، اور یہ سلوک کر کے عملی تربیت دے دی کہ جو ماں کا مقام ہے وہی ساس کا مقام۔ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب بھی وہ آتی تھی اور دروازے پہ دستک دیتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا تھا، اور فوراً ان کا اکرام، ان کا احترام، ان کی ضیافت کا انتظام کرتے تھے۔ تو سسرالی عزیزوں کے ساتھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اس درجہ مثالی رہے۔ اپنے خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حضرت انس نے 10 سال خدمت کی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ غلام ہیں، ایسے اعلیٰ اخلاق حضور نے پیش کیے کہ ان کے والد ان کو لینے آئے تو والد کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے طور پر رہنے کو ترجیح دی۔ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، میں اس پوری تفصیل سے
جس کا کچھ ہی حصہ میں عرض کر سکا ہوں اور وقت پورا ہوا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معاشرتی زندگی آپ کے حسن اخلاق کا جیتا جاگتا منہ بولتا کھلا ہوا ثبوت ہے. اور یہ ہر قدم پر رہنمائی ہے میرے لیے آپ کے لیے. انسان معاشرتی زندگی گزارنے کا عادی ہوتا ہے. ہم جس معاشرتی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے اخلاق کیا ہونے چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک و برتاؤ کیا ہونا چاہیے. ہم اولاد ہیں اپنے والدین کے، ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہونے چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اپنی شریک حیات کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے. حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، حضرت جعفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. کیسا سلوک رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضرت حلیمہ کی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہیں. کیسا اعزاز و اکرام کا سلوک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا. یہ پوری سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے روشن نمونہ ہے. یہ جو سیرت کے اجلاسات منعقد کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ برکت، یہ شرف اس مسجد کے ذمہ داران کو، ہمارے آجی نظام الدین صاحب کو، رفقا کو عطا فرمائی کہ آج تیسرا اور آخری دن ہے. آپ سیرت کے مختلف گوشوں پر مختلف باتیں سن رہے ہیں. ہمارا یہ جمع ہونا اسی نیت سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا اہتمام کریں، اپنے اخلاق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت ان متفرق باتوں کو بیعت قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی مکمل پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا خائبا إلا أفلحته ولا فاشلا إلا أنجحته ولا مخذولا إلا نصرته ولا طريدا إلا آويته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. الہ العالمین اکرم الاکرمین، ہم سب کے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو، اکٹھا ہونے کو بیعت قبول فرما لیجئے. مولا کریم، ہم آپ کے خطا کار و گنہگار بندے اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہیں، شرمندہ و پشیمان ہیں، توبہ کرتے ہیں. مولا ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہماری ندامتیں قبول فرما لیجئے. مولا ہم بہت خطا کار ہیں، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. مولا ہم اس قابل نہیں ہے کرم کی بھیک مانگ سکیں، مگر آپ کی شان ہے عطا فرمانا، آپ کی شان ہے درگزر کرنا، آپ کی شان ہے چشم پوشی کرنا، آپ کی شان ہے اپنی رحمت کی وسعت کا معاملہ کرنا. کریم آقا نگاہ رحمت فرما دی
دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے، نظر شفقت فرما دیجئے، کرم کی نگاہ فرما دیجئے، غضب کی نگاہ ہٹا لیجئے۔ مولا ہمارے گناہوں کی کثرت پہ نظر نہ فرمائیے، اپنی رحمت کی وسعت پہ اور اپنی مغفرت کی بے پناہی پہ نظر فرما لیجئے۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دیجئے، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، تمام پریشان آلوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا امت کے حال زار پر رحم فرما دیجئے، ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیجئے، ناکامیوں کو کامیابی سے بدل دیجئے، بدحالیوں کو خوشحالیوں سے بدل دیجئے، افتراق و انتشار کو وحدت و اجتماعیت سے بدل دیجئے، دلوں کے بغض کو دلوں کی پاکیزگی سے بدل دیجئے، سینوں کی عداوتوں کدورتوں کو وحدت و محبت و الفتوں سے بدل دیجئے، فسق و فجور کو تقوی سے بدل دیجئے، معصیت و عصیان کو اطاعت سے بدل دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے مقبول بارگاہ بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ الہ العالمین ہم آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں، آپ کی جنت مانگتے ہیں، آپ کو منانا چاہتے ہیں۔ کریم آقا راضی ہو جائیے، رضا اور قرب و قبول کا مقام عطا فرما دیجئے، اپنی جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ مولا یہاں جن بندوں بندیوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں ان کے لیے ہر خیر مقدر فرما دیجئے۔ مولا اس سلسلے کے انتظامات کرنے والوں کے لیے بہترین سے بہترین جزا کا فیصلہ اپنی طرف سے فرما دیجئے۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ جب تک زندگی مقدر ہے ایمان پر عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جب بھی وقت آخر ہو ایمان پر عافیت کے ساتھ کلمے والی موت عطا فرمائیے۔ ہماری اولاد و متعلقین کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے ایمان و یقین کی بقا کے فیصلے فرما دیجئے۔ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔